اس میں ایک باپ نے ہر حالت میں دو چیزوں سے اپنی اولاد کو بچانا ہے. نمبر ایک تو ٹی وی ہے، اس سے بچائیں ہر حالت میں. ٹی وی کی جو لت ہے اس نے کچھ نہیں چھوڑا، لفظ نہیں ہے. جتنی لمبی تقریر کروں گا لفظ ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے نقصانات ختم نہیں ہوں گے. یہ سکرین ہے نا، اس سکرین نے بڑا نقصان کر دیا لوگوں کا. چاہے وہ انٹرنیٹ کی سکرین ہے، چاہے وہ موبائل کی سکرین ہے، چاہے وہ ٹی وی کی سکرین. آپ باپ ہیں، آپ نے گھر کے اندر ایک نظام بنانا ٹی وی کے حوالے سے، اور اس کے لیے آپ نے دیکھنا ہے. کل کو میری یہ بات انٹرنیٹ کی جس تک پہنچے گی وہ اس کو سمجھے گا کہ اس نے اس انٹرنیٹ کی خاص طور پہ وبا کو روکنا ہے. اس نے بڑا تباہ کر دیا نوجوان نسل کو، اور اس میں بھی زیادہ کردار باپ نے ادا کیا ہے. باپ نے گھر میں انٹرنیٹ لگوا دیا ہے 4 MB 8 MB کا، اور بل وہ بھر رہا ہے ہر مہینے. اولاد اپنے کمروں میں کیا کر رہی ہے تمہیں پتہ ہے اس انٹرنیٹ سے؟ وہ کس نے روکنا ہے؟ اولاد کے لیے جو تم نے وہ کھلی رکھ دی ہے، وہ جو دروازہ کھول دیا بے حیائی کا، وہ جو دروازہ کھول دیا ہے وہ ناچ گانے کا اور گندگیوں کا، تم سمجھتے ہو اب تمہارے گھر میں رزق آئے گا؟ تمہارے گھر میں کیا جبریل علیہ السلام رحمتیں لے کے اترے؟ ہر گھر کے اندر، ہر کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ کون جانتا ہے جو تم بیٹھے ہوئے جس گھر کے اندر. اور ہر گھر کے ہر اولاد جو تمہاری اٹھا کے موبائلوں کے اندر اس نیٹ کو ساتھ یوز کر رہی ہے، کیا کرو گے؟ کسی طریقے سے سب سے پہلے جو میں نے رکھا ہوا ہے ذہن وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں کے بارے میں خود بتاؤ. انہیں بتاؤ کہ یہ کتنی بری چیز ہے. بچوں اس سے، کیونکہ دیکھیں آپ وہ گھر کے اندر بلاک کریں گے وہ باہر سے جا کے استعمال کر لیں گے. آپ گھر کے اندر آپ اس کا وائی فائی آف کر دیں، وہ موبائل کا نیٹ آن کر لے گا. آپ کسی طرح سے انٹرنیٹ سے اس کو بچا نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا ذہن محمدی بنا سکتے ہیں. ذہن کیا بنا سکتے ہیں؟ محمدی ذہن. اس کا ذہن پیارا کر دیں کہ بیٹا یہ ایسی چیز ہے، بچ تو نہیں سکو گے، کالج چلے جاؤ گے وہاں بھی مل جائے گا، نیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں وہاں چلے جاؤ گے، اپنی سم یوز کر لو گے، لیکن یہ بڑی بری چیز ہے، اس سے بچ کے رہنا. نہیں تو تمہارے اخلاق خراب ہوں گے، تمہاری عادتیں خراب ہو جائیں گی، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، تمہاری زندگی کے تمام معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے. یہ بڑی بری چیز ہے. اس کا ذہن باپ نے بنانا ہے. لیکن باپ جناب اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے، بچے گھر میں آ رہے ہیں اور پوری کی پوری جو ہے وہ ایک نسل اس کے حوالے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جو معاملہ بن چکا، میں اس پہ کیا گفتگو کروں. اس نے کتنے گھر اجاڑ دیے ہیں، کتنی نسلیں تباہ کر دی ہیں، کتنی جوانیاں اس سے اجڑ چکی ہیں. یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں باپ کو تربیت دینی ہے کہ تم نے گھر میں اس کا نظام بنایا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھر کے اندر یہ نظام اس طرح کریٹ کیا ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں بند کر دیتے ہیں رات کو، تاکہ وہ سلسلہ ہی نہ ہو، تاکہ وہ وقت ہی نہ بنے. اور کوشش کی جائے کہ اپنی اولاد کو علیحدہ کمروں کے اندر جو سونے کی عادتیں ہیں نا، اس کو بھی روکا جائے. اس نے بھی بہت کام خراب کر دیا معاشرے کا. علیحدہ کمروں میں جو سوتے ہیں نا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا ایک سبب ہے کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ کمرہ ہے. وہ ایک بیٹھ کے گفتگو کرنے کا سلیقہ ہی ختم ہو گیا. مطلب پہلے اولادیں بیٹھا کرتی تھی، باپ بیٹھا ہوا ہے، اچھی گفتگو ہو رہی ہے، ماں کی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے. وہ بیٹھ کے ایک حلقہ ہوتا تھا، اس کے اندر بیٹھتے تھے سارے. اب علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں، باپ گیا گھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیٹی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور سارا گھر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بے حیائی میں مشغول ہو گیا. کون ذمہ دار؟ عالم ذمہ دار ہے اس میں؟ مولوی ذمہ دار؟ جی نہیں، گھر کا ذمہ دار باپ ہے. اس نے اس کو روکنا تھا اور اس نے ہر حالت میں اس پہ پابندی لگانی. لہذا یہ وہ درد دل ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے. اور اج دین نبیدہ وانگ یتیمہ روے تے کرلاوے، کتھے تیرا عمر بہادر جڑا سروندی نو گل لاوے. کس کو جا کے یہ حال دل سنائے جو گھر گھر کے اندر ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے. تو یہ ہم نے جب تک خود نہ اس کو کیا، کوئی اوپر سے نہیں آئے گا، نہ کوئی ہمیں آ کے اس کو پکڑے گا، نہ ہمارے ہاتھ روکنے والا ہے. ہم نے اپنے اوپر خود یہ پابندیاں لگانی ہیں، تبھی کل کو ہماری اولادیں انشاءاللہ ایک اچھے گلشن کی شکل میں نمودار ہوں. ہماری اولادیں ایک نیک روح کی شکل میں دنیا میں پھیلیں گی، اور پھر غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوں گے.
عبد القادر جیلانی جیسے بچے ہوں، معین الدین چشتی اجمیری جیسے ہوں، حضرت فاروق اعظم کا کوئی نمونہ اتر آئے گا جب تک گھروں کے وہ ماحول ٹھیک نہیں ہو۔ آئیے آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ ہمیں ایسا باپ بنائے، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں اس طرح کا ذہن بنا دے اور ہمیں ہر حالت میں اس پہ کاربند رہنے کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔